حج و عمرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا پھر کون سا؟ فرمایا مقبول حج عمرہ۔ حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم جانتے ہیں کہ جہاد سب نیک عملوں سے بڑھ کر ہے تو ہم جہاد کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، عمدہ جہاد حج ہے جو مبرور ہو، مقبول ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جو کوئی اللہ کے لیے حج کرے اور شہوت اور گناہ کی باتیں نہ کرے تو ایسا پاک ہو کر لوٹے گا جیسے اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ قربانی کا اونٹ ہانک رہا تھا، خود پیدل چل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا یہ قربانی کا جانور ہے۔ آپ نے فرمایا سوار ہو جا۔ کم وقت دوسری یا تیسری بار یوں فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا اللہ سر منڈانے والوں کو بخش دے۔ لوگوں نے عرض کیا اور بال کترانے والوں کو؟ آپ نے فرمایا اللہ سر منڈانے والوں کو بخش دے۔ لوگوں نے عرض کیا اور بال کترانے والوں کو؟ آپ نے 3 بار یہی فرمایا۔ بال منڈوانے والوں کو پھر چوتھی بار میں فرمایا بال کترانے والوں کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک جتنے گناہ ہوئے ہیں وہ سب عمرے سے اتر جاتے ہیں اور مقبول حج کا بدلہ بخشت کے سوا اور کچھ نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی ایک عورت ام سنان سے فرمایا تو ہمارے حج کیوں نہیں کرتی؟ وہ کہنے لگی میرے پاس پانی لادنے والا ایک اونٹ تھا، اس پر فلانے کا باپ یعنی اس کا خاوند اور اس کا بیٹا سوار ہو کر کہیں چل دیا ہے، ایک ہی اونٹ چھوڑ گیا ہے، اس پر ہم پانی لادتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب رمضان آئے تو عمرہ کرے۔ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے یا ایسا ہی کچھ فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ایک احرام والے شخص کو اس کی اونٹنی نے گردن توڑ کر مار ڈالا، وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ آپ نے فرمایا اس کو غسل اور کفن دو لیکن اس کا سر نہ چھپاؤ، اس کو خوشبو لگاؤ کیونکہ وہ قیامت کے دن لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جہینہ کی ایک عورت ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی میری ماں نے حج کی منت مانی تھی لیکن وہ حج کرنے سے پہلے مر گئی، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں اس کی طرف سے حج کر، بھلا بتلا اگر تیری ماں پر کسی کا قرض ہو تو ادا کرے گی؟ اس نے کہا ضرور۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ کا قرض ادا کرنا تو بہت ضروری ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خشم قبیلے کی ایک عورت جس سال حجۃ الوداع ہو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے بندوں پر حج فرض کیا وہ ایسے وقت پر
کہ میرا باپ اتنا بوڑھا ہے کہ وہ اونٹنی پر تھم نہیں سکتا، کیا اس کا حج ادا ہو جائے گا؟ اگر میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔